السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وعلی الذین، اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر، کل ہر جانور، ذی ظفر ناخن والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہودی ہوئے ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا۔ ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ اور کاز وغیرہ۔ گویا کہ ایسے چرند پرند ان کے لیے حرام تھے، وہی جانور اور چرند پرند ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ اس کے علاوہ باقی جانور ان کے لیے حرام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ اور بکری میں سے، حرمنا ہم نے حرام کیا علیہم ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربی، یعنی گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کی تھی، الا مگر ماں وہی چربی حلال تھی، الا مگر ماں وہی چربی حلال تھی، حملت جو لگی ہو، ظہورہما ان کی پشتوں پر، آویل حوایا یا پھر آنتوں کے ساتھ، او یا پھر مختلطہ جو ملی ہوئی ہو، بعظم ہڈی کے ساتھ، یعنی پیٹھ پر، آنتوں پر، اور جو ہڈی کے ساتھ چربی لگی ہوتی تھی وہ حلال تھی، اس کے علاوہ باقی چربی ان کے لیے حرام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی، یعنی یہ چیزیں ہم نے ان پر اس لیے حرام کی، جزائناہم تاکہ بدلہ دے ہم ان کو، ببغیہم ان کی سرکشی کا، یعنی ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی۔ اور یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھی، اس لیے ہم ان کی پیروی میں ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ گویا کہ یہود اس دعوے میں غلط تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، کہ ہم نے ان کو یہ سزا ان کی سرکشی کی وجہ سے دی، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ سچے ہیں۔ فَإِن پس اگر کذبوک وہ جھٹلائیں آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ یہود آپ کو جھٹلا دیں، فَقُل تو پس آپ کہہ دیجئے ربکم رب تمہارا، ذو رحمت رحمت والا ہے، واسعۃ وسیع، یعنی اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا ہے کہ تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تم پر کوئی بھی سزا نازل نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت والا ہے۔ ولا یرد اور نہیں ہٹایا جاتا، باسہ اس کا عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے، یعنی مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تم عذاب الہی سے محفوظ رہو گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو پھر کوئی بھی تمہیں اس سے نہیں بچا سکے گا۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، الذین وہ لوگ، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا اور نہ ہی ہم حرام کرتے، من شیء کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ تو یہ وہی مغالطہ ہے جو رضائے الہی اور مشیت الہی کو ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، کیونکہ رضائے الہی اور چیز ہے اور مشیت الہی اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شرک نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ برائی اور بلائی میں سے کس کو اختیار رکھتا ہے،
کہ کون ہے جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور کون ہے جو بدی کی راہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح کذبا جھٹلایا حق کو الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا چکھ لیا انہوں نے باسنا ہمارا عذاب۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے حل عندکم کیا ہے تمہارے پاس من علم کوئی بھی علم فتخرجہ پس تم نکالو اس کو لنا ہمارے لیے، یعنی اگر تمہارے پاس ان باتوں کا واقعہ ہی علم ہے تو پھر تم ہمارے سامنے بیان کرو۔ یعنی تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے حرام کی تھی، یا پھر وہ جانور جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیے ہیں، کیا تم اپنے دعووں میں سچے ہو؟ ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے الا ظن مگر گمان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم محض اپنے باطل عقیدوں ہی کی پیروی کرتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں تم الا مگر تخرصون اٹکلیاں کرتے، مذاق کرتے، جھوٹ باندھتے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے فللہ بس اللہ کے لیے الحجۃ البالغۃ حجت دلیل ہے بالغۃ مضبوط، یعنی ان لوگوں کے پاس اپنے جھوٹے دعووں کی کوئی بھی دلیل نہیں، دلیل مضبوط تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ لہداکم تو ہدایت دے دیتا تم کو اجمعین سب کو۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ہلما لے آؤ شہداءکم اپنے گواہوں کو الذین وہ لوگ یشہدون جو گواہی دیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ھذا ان چیزوں کو۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں، کیونکہ ان سے تو یہ بات دور نہیں کہ وہ جھوٹی گواہی بھی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں فَلَا تَشْهَدْ پس نہ آپ گواہی دیں معہم ساتھ ان کے وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ آپ پیروی کریں اہواء الذین اہواء خواہشات کی الذین ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بالآخرۃ ساتھ آخرت کے وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، یعنی جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ شرک وہی لوگ کرتے ہیں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو وہی لوگ ترجیح دیتے ہیں جو آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔